السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو بخاری کی حدیث بتاؤں کہ وہ کون سے بندے ہیں اللہ کے جو میدان حشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، آپ سب جانتے ہیں، سخت گرمی، شدت کی گرمی۔ ایسے عالم میں اللہ رب العالمین کی کچھ بندے ایسے بھی تو ہیں نا جنہیں اللہ عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس دن جس دن کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میدان حشر میں۔ آقا نے فرمایا، پہلا بندہ الامام العادل، پہلا بندہ وہ یعنی کہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، جس نے انصاف سے کام کیا، فیصلے انصاف کے ساتھ کیے، تو میدان حشر میں اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اگر انصاف پر بادشاہ کے لیے، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اگر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو جو ناانصافی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے، یاد رکھیں۔ اور انصاف کے ساتھ آپ قائم رہیں، لیکن اس دور میں دیکھا گیا ہے کہ جو اپنا بندہ ہے، اپنا ووٹر ہے یا اپنا سپورٹر ہے، اسی کے حق میں کیا ہے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک غریب بندہ جو پیسے کا زیادہ مالک نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں، اسی کے خلاف کیا ہے فیصلے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جناب، تم دنیا میں اپنی منمانی کر لو، لیکن اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کو حشر کا دن کہا جاتا ہے۔ میدان حشر میں یاد رکھیں، انصاف سے کام لیں، ورنہ پھر کیا ہوگا ہمارا۔ یاد رکھیں، قریشی ایک عورت نے چوری کر لی، تو وہ مقدمہ نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لانے سے پہلے لوگوں نے کہا کہ قریشی عورت نے چوری کی ہے، لہٰذا رفع دفع کر لو۔ جیسے کہ اس دور میں کہا جاتا ہے، بولے اپنا آدمی چلو چھوڑو، اپنا آدمی ہے، اسے اپنا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، لہٰذا اسے چھڑا لو، اور اس کا جو جرم ہے وہ جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ قریش کی عورت نے چوری کی تو لوگوں نے کہا کہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اسامہ، تم نبی رحمت علیہ السلام سے کہہ دو کہ قریش کی عورت نے چوری کر لی ہے، لہٰذا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بات خراب ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی کہ قریش کی عورت نے چوری کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید نے یہ عریضہ پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، میرے سرکار کا چہرہ انور متغیر تھا، میرے سرکار کے چہرے پر جلال تھا، اور آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعتها، اگر چوری کرنے والی محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے، اسلام ہمیں انصاف کے تقاضے سکھاتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر اپنے نے کوئی جرم کر لیا تو چھپا لیا، اور کسی غیر نے، کسی غریب نے جرم کیا تو پھر اسے بیچ چوراہے پر سولی پہ لٹکا دیا۔ نہیں، یاد رکھیں، پہلا وہ بندہ الامام العادل، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا بندہ کون سا ہے؟ وشاب النشا فی عبادت ربہ، وشاب النشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اے نوجوانوں، موبائلوں پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، اپنی راتوں کو گزارنے والوں، موبائل کے نام اپنی جوانی کرنے والوں، ذرا غور کرو، اگر ہم نے اس جوانی کو اللہ کے نام کر دیا، مصلی کے نام کر دیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں میدان حشر میں ہر اس نوجوان کو جس نے جوانی اللہ کی راہ میں گزاری ہے، اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا
تیسرا بندہ کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ فجر کی نماز اس نے ادا کر لی، اب اسے انتظار ہے ظہر کا وقت کب آئے گا اور میں کب مسجد میں جاؤں گا، کب میں اپنی پیشانی نیاز کو اپنی رب کی بارگاہ میں جھکا دوں گا۔ تو وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ نماز میں ہی رہتا ہے، وہ نماز میں ہی رہتا ہے۔ تو مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ، جیسے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بری جو جگہ ہے وہ میلے اور بازار ہیں، اور سب سے اچھی جو جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ مسجدوں سے دل لگاؤ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور فرمایا وَرَجُلَانْ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہی وہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں ہی کیا ہے وہ جدا ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو مشرق میں دوسرا مغرب میں اگر اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہے تو پھر اللہ رب العالمین میدان حشر میں ان دونوں کو ملا دے گا۔ اور یاد رکھیں ایک وہ بندہ کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا کہ اسے عرش الہی کا سایہ نصیب کروں گا، وہ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ بندہ کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، خوبصورت بھی ہے، پرجمال بھی ہے اور دولت و ثروت والی بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہیں اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوں، لیکن یہ بندہ کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جس نے اگر کسی کے پاس یہ گھڑی آئی کہ کوئی عورت اس کے قریب آئی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے بھی فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ بندہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اپنی ایڈورٹائز وہ نہیں کرتا ہے اور الاؤنسمنٹ وغیرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو ایسا صدقہ کرنے والا، ایسا خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں اللہ رب العالمین اسے بھی عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخری بندہ کون سا ہے جسے اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھیں اشک بہاتی ہیں۔ یاد رکھیں اگر ایک پل بھی بندہ رو لیا اور اگر اس کا ایک یعنی کہ پلک کا ایک بال بھی اگر بھیگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میدان حشر میں جبکہ فرشتے اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے تو یہ ایک بال نہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرے گا اے اللہ یہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، تنہائی میں تیرا ذکر کر کے، تیرے جہنم کا ذکر کر کے، تیرے عذاب سے ڈر کے یہ رویا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا تو اس کی بخشش فرما دے یا پھر مجھے اس کی آنکھ سے جدا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس بال کی التجا کو قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں اشک بہاتی ہیں تو اللہ کے خوف میں، اللہ کی یاد میں۔ تو جو بندے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔